یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جج رانا شمیم نے جس مبینہ طور پہ جن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کا ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان سے بات کی تھی، یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ تو اس بینچ کے حصہ ہی نہیں تھے جو اس معاملے کو سن رہی تھی، اور طویل عرصے تک ان کا اس بینچ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسی وجہ سے اسی پس منظر میں اس پورے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹسز بھی جاری کیے ہوئے ہیں اور اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے جناب جسٹس ثاقب نثار کے حلقوں کی جانب سے کہ وہ معاملہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کو وہ لے جانا بھی چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے کارروائی جو قانونی عدالتی کارروائی ہے وہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اس معاملے پر وکلاء برادری اس میں ایک موقف پایا جاتا ہے کہ ان الزامات کی عدالت کو تحقیقات کرنی چاہیے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے، تو چلیں آپ شاید کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، مگر اس سے 2 ہفتے پہلے ایک چیف جج گلگت بلتستان کے انہوں نے اپنی وٹنس ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے بھی اسی نوعیت کی بات کی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں پریزیوم کرنا چاہیے کہ ثاقب نثار صاحب ہی صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پریزمپشن کی ایسے 5-6 جب رسپانسبل لوگ ایلیگیشن کریں، ویڈیو ایویڈنس آئے، آڈیو ایویڈنس آئے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی پریزمپشن ہے۔ پھر جب تک آپ ایک صاف شفاف انکوائری نہیں کریں گے تب تک یہ جو کلاؤڈ ہے جو جوڈیشری پہ وہ دیکھیں نا، یہ معاملہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے اس میں عدلیہ کا بہت بڑا سٹیک ہے، اور عدلیہ کو چاہیے اس معاملے میں اگر کسی معاملے میں سو موٹو ایکشن لینے میں جسٹیفیکیشن ہے تو وہ اس معاملے میں ہے۔ ساری معاملات جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹلی سامنے آنے چاہیے تاکہ انسٹیٹیوشن میں جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہو سکے۔ I think it's a major controversy. Suo motu noto is about a former chief justice. Supreme Court لے سکتی ہے اس کو، اپنے چیف جسٹس کی اس طرح حد تک عزت ہوتے بھی سپریم کورٹ لے سکتی ہے۔ میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بولے۔ بہت اہم موضوع ہے، متنازع معاملہ ہے، اور یقیناً پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، عدالت عظمیٰ کے ماحول کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ اس پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے پاکستان بار کونسل کے ممبر اور پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر عابد زبیری کو۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ اب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی جو چیف جج جناب رانا شمیم کا معاملہ تھا، اب ایک آڈیو کلپ بھی سامنے آ گئی ہے، گویا کہ ایک مربوط طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس ٹائمنگ کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے مریم بی بی کی ضمانت کی جو اپیل ہے اس کے حوالے سے ہے، لیکن اب یہ ایک اور کلپ سامنے آ گئی ہے۔ ایک لگتا یہ ہے کہ کنسنسس یہ آ رہا ہے کہ جی کہ اب اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، عدالتیں خود اس کی تحقیقات کرائیں، اور اس حوالے سے یہ جو ہے شاید یہ بھی کہا گیا ہے اعتزاز صاحب کی طرف سے 1843 کا نوٹس لے سپریم کورٹ۔ آپ کے خیال میں اب اس کا کیا کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے، میں بالکل آپ کے جو بڑے سینئر قانوندان موجود تھے صدر ہائی کورٹ بار کے، آپ نے ابھی ایک بات نے سنائی، ان سب کا ایک وہ تھا کہ ان کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سر، اور بالکل یہاں تو سو موٹو بنتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو ایفیڈیوٹ کے اندر بہت صاف غلطیاں تھیں، پھر ان کے صاحبزادے احمد نے بھی آ کے کہا کہ ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا، تو اس پہ تو خود اب ایک پروسیڈنگز چل رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ لیکن اب یہ کلپ آ جانا ایک سابق چیف جسٹس، محترم چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے، اور اس کے بارے میں ان کا کہا جائے ان کے پھر ایک حملہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک مجھے منظم ایک سازش ہے سپریم کورٹ کے یا ہماری عدالتوں کے خلاف، تو اس کو بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یا تو سو موٹو لیا جائے یا اس کی انویسٹیگیشن کے پاس آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، سائبر کرائم کا سارا انسٹیٹیوشن موجود ہے، آپ اس میں FIA کو آپ شامل کریں، وہ تحقیق کر سکتے ہیں، یا تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو، لیکن اس بات کا منطقی انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے ساری بات جو ہوتی ہے کہ عام انسان جو ہم لوگ سب یا وکیل جو کورٹ جاتے ہیں وہ کورٹ کی عزت کرتے ہیں، اور عزت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ
آپ جہاں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو انصاف ملے گا اور وہاں آپ کو کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ججوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی دوسرے جج ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی, ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے, تو اس کو بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. قانونی طور پہ مکمل ذمہ داری جو الزام لگا رہا ہے, جو یہ چیزیں پیش کر رہا ہے, اس پر ہے نا کہ وہ عدالت میں وہ ثابت کرے کہ یہ منون ایسے ہی ہوا اور اس کے شواہد پیش کرے, اس کے ثبوت پیش کرے اور ثابت کرے کہ جو اس نے کہا ہے وہ اس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے. بالکل صحیح. دیکھیے ایفیڈیوٹ تو آ گیا, اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے, وہ تو ایک بات کہی, ان کو بالکل ان سے پوچھا جائے گا. وہ اب ان کا کنٹیمپٹ کا نوٹس ہے چیف جج صاحب کو, وہ اس پہ جواب دیں گے. اس جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ثابت کریں گے, برڈن ان پہ ہوگا. اگر یہ کنٹینٹ بنتی ہے تو پھر وہ کورٹ چارج فریم کرے گی کہ مطلب کہ آپ نے ایک منظم سازش کے تحت آپ نے یہ بات کی, آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ آپ نے داخل کیا. لیکن اس کے اوپر بھی اب نیچری سب جھوٹے سے معاملہ وہ عدالت کرے گی. لیکن دیکھیں آڈیو جو ٹیپ ہوتی ہے اس کا یہاں فوراً انفارچونیٹلی کیونکہ سوشل میڈیا ایسا اتنا ایک طاقتور ایک آلہ بن چکا ہے کہ فوراً اس میں باتیں ہوتی ہیں تو کامنٹ شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ باہر جو آواز ہے وہ تو بالکل واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب کی کم از کم آواز وہی ہے. اب وہ ایک موقع پہ کس سیاق میں, کس سباق میں, کس جگہ پہ انہوں نے کیا بات کی, اور اب اس کے بعد پھر یہ جو ان کی تقریر سامنے آئی ہے جس میں منون وہ جملے ہیں جو کہ واقعی بہت سٹرائکنگ ہے جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں, تو اس میں واقعی یہ آپ زیادہ اس میں زیادہ آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اس شعبے سے تعلق ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ آج تو اب پوری فیک آوازیں بھی آپ کی آواز سے کوئی بھی چیز پروڈیوس کی جا سکتی ہے, مطلب کہ تصاویر بھی ہو سکتی ہیں, اس میں آڈیو بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ایک اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر ان کی تقاریر سے لیے ان کی آواز لگتی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں دوسری بات ہے, ہمارا سپریم کورٹ نے خود ایک فیصلہ دیا تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جب چیف جسٹس ہے 2019 کا. اس میں انہوں نے پوری لے ڈاؤن کیا ہے کہ آڈیو اگر کوئی ایویڈنس آ جاتی, کوئی شہادت آ جاتی ہے, اس کی کیا طریقہ کار ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو ایک ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی, اگر سو موٹو چیف جسٹس صاحب اٹھاتے ہیں اس ایشو کو تو ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے اس کو ثابت کرنا ہے وہ موجود ہے. ویسے کیا ایک آڈیو, فی الحال ہم آڈیو کی بات کرتے ہیں, ایڈمیسیبل ہے ایز این ایویڈنس؟ وہی میں نے کہا, وہ 2019 کی ایک ججمنٹ ایڈمیسیبلٹی کا ایشو ہے, جس نے آدمی نے دیا اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے. انہوں نے 10 چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو آڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہوگی, ان ایڈمیسیبل ہوگی ایویڈنس میں. تو اس جج کے اندر میں سارا اس کو, کیونکہ آپ دیکھیں نیچرلی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, تو آرٹیکل 164 بھی ہوتا ہے قانون شہادت کے جس کے تحت ان کو ایڈمیشن کے لیے آتی ہیں یہ چیزیں. لیکن اس کے اندر اس کی سیف گارڈ کیسے کیا جاتا ہے کہ یہی چیزیں فیک اور یہ سب چیزوں کو کیا جائے, اس کے لیے ججمنٹ موجود ہے, اس کو فالو کر لیں. اب یہ کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی, ان تمام چیزوں کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ساری چیزیں کئی سال پرانی ہیں اور یہ اب اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت جس وقت کہ یہ اپیل کی سماعت کری اسلام آباد ہائی کورٹ, لیکن بہرحال بینچ ہے وہ دیکھ رہی ہے اور یہ پورا ایک ماحول بن رہا ہے, تو لائکلی ہے کہ یہ بینچ کو امپیکٹ کرے یہ پوری سینیریو؟ میں نہیں سمجھتا سر. دیکھیں بینچ جو ہوتی ہے, کورٹ جو ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے افیکٹ, دیکھیں انسان وہ بھی ہیں, ضرور ان کا اثر تو ہوتا ہوگا, لیکن وہ جو بینچ ہوتی ہے, اچھا جج ہوتا ہے, اچھی ہماری جوڈیشری جو ایک اعلیٰ جوڈیشری ہے, بہت اچھے ججز وہاں موجود ہیں, وہ قانون کو دیکھیں گے, وہ شہادت کو دیکھیں گے اپنے سامنے, اس پہ فیصلہ دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی کہ ایک طرح سے آڈیو آ گئی یا ایک طرح سے ایک ایفیڈیوٹ آ گیا, اس کی بیسس پہ ان پہ انفلوئنس ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ فیصلہ وہ اپنے حساب, قانون اور آئین کے حساب سے اور شہادت کو دیکھتے مت کریں. اور یہ کیا یہ جو دوسرا معاملہ سامنے آیا, پس منظر وہی ہے, موضوع وہی ہے اور تعلق بھی وہی ہے, کیا یہ نتھی ہو سکتا ہے جو آلریڈی کنٹیمپٹ کی کارروائی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے؟ دیکھیے اب مجھے نہیں معلوم, کیونکہ وہاں تو ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا اور ایک ڈائریکٹ الزام تھا. اب یہ آڈیو آیا ہے, اس کی سورس کیا ہے, کس کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی, یا تو یہ اس میں ایک کیس بنتا ہے, یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جج صاحب